السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم رمضان سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا ویکلی ٹاسک ہے ابھی تو یہ ہے کہ ہم اس ویک فوکس کریں گے نماز اور اذکار کے اوپر، یعنی کہ نماز ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے آپ سب جانتے ہیں، اور اذکار ہمارے لیے کتنی امپورٹنس ہے میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ میں اس لیکچر میں آپ کو نماز کے بارے میں بتاؤں گی، اور ایک لیکچر آپ کو ساتھ میں بھیج دوں گی جس میں نماز کے بارے میں آپ کو ایک امپورٹنس بتائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس پورے ویک میں اس کے ریلیٹڈ آپ کو ریمائنڈرز ملتے جائیں گے تاکہ ہم اس کو ٹائم پہ پڑھ سکیں اور یہ ہماری روٹین بن جائے اور ہم اس کے عادی ہو جائے، اور آپ لوگوں کو PDF بھی پرووائڈ کر دیا جائے گا اذکار کے ریلیٹڈ انشاءاللہ۔ تو آپ کو اس کے ترجمے کے ساتھ وہاں پر بھیج دیا جائے گا، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے ایک ہفتے تک، تاکہ آپ کو ترجمہ بھی یاد ہو جائے، یعنی کہ اس کی آپ کو اس کے عربک کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے اردو میں وہ آپ کو سمجھ آ جائے اور اس کو یاد ہو جائے۔ دیکھیں جب ہم کچھ عربک پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہو تو ہم اس کو اور بھی اچھے سے یعنی کہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جو فیلنگس ہوتی ہیں نا وہ ہم اس میں ایموشنس فیلنگس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ابھی کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں عربک میں، بالکل آپ کو اس پہ اجر ملے گا، قبول بھی ہوگی، لیکن جب ہم اس کو عربک میں جو پڑھ رہے ہیں اس کا اردو میں ترجمہ بتا ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو اور بھی فیل کر کر ایموشنس ایڈ کر کر پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ایک ہفتے تک اس کو عربک اور اردو دونوں میں پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اردو میں ترجمہ بھی پتا ہو اور آپ کو آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے وہ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو میں یاد کرنے کے لیے نہیں کہوں گی، جیسے جیسے آپ ڈیلی پڑھتے جائیں گے خود بخود آپ کو وہ ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے بس یاد نہیں کی کبھی اس کو پرٹیکولرلی، تو مجھے ایسے ہی یاد ہو گئے ڈیلی پڑھتے پڑھتے۔ تو دیکھیے اذکار ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے اذکار ہمارے لیے ایسے امپورٹنٹ ہے جیسے ہمارے لیے رزق امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ کھانا ہمیں 3 ٹائم کھانا جیسے امپورٹنٹ ہے نا، صبح و شام کے اذکار ہمیں ویسے امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم صبح کے اذکار پڑھتے ہیں تو شام تک، یعنی کہ شام کے اذکار پڑھنے تک ہم وہ ساری جو دعائیں پڑھتے ہیں اللہ کے حفظ امان میں آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اذکار کا ایک ایک کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کتنی امپورٹنس ہے اس میں، یعنی کہ اس میں ہم گناہوں کی توبہ بھی کرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور ہم اس میں جادو اثرات یہ ساری چیزوں سے حفاظت مانگتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر صرف اس کے بینیفٹس بتاؤں گی، تو جو آپ پڑھیں گی ترجمے کے ساتھ تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اس میں بس جو قرآن میں مینشن کیا گیا ہے صبح و شام کے اذکار کے بارے میں وہ بتاؤں گی۔ صبح و شام کے اذکار بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ صبح اس کے پڑھنے کا ٹائمنگ ہے فجر سے لے کر آپ عشاء کی نماز تک، یعنی کہ 8 to 9 PM تک پڑھ سکتی ہے جب صبح صادق ہوتا ہے، پھر اور رات میں یعنی کہ عصر کے بعد سے، یعنی کہ جو عصر اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا تب پڑھنی ہے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے صبح و شام اذکار آپ خود اپنی لائف میں ایڈ کریں گی تو آپ کو خود چینجز نظر آئیں گے۔ میں نے بہت زیادہ چینجز دیکھے ہیں اپنی لائف میں اور آپ خود بھی دیکھیں گی۔ دیکھیں بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کئی مسئلے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بن رہے، ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمیں کسی کی نظر لگ رہی ہے، وہ لگ رہی ہے، یہ لگ رہی ہے۔ تو وہ ساری چیزوں کا حل ہے نماز اور اذکار۔ اول وقت میں نماز پڑھنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اور صبح و شام کے اذکار پڑھنا۔ صبح و شام کے اذکار میں ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور ہر ایک چیز یعنی کہ 3 خلق کے سورے ہوتے ہیں نا جو ہم اس میں وہ پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ الذی لا یضر وہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ وہ ساری دعائیں ہم کو اپنے اللہ حفظ و امان میں رکھتی ہے، یعنی کہ بری نظر سے بچاتی ہے، نظر و بد سے بچاتی ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے، یہ ساری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں وہ مل جائے گا۔ میں زیادہ مختصر نہیں کرنا اس کو شارٹ رکھنا چاہتی ہوں تاکہ لمبا نہ ہو یہ۔ تو میں قرآن میں جہاں منشن کیا گیا ہے صبح و شام کے اذکار کے بارے میں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو ریفرنس مل جائے۔ تو دیکھیں سورہ عمران آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، رات دن تسبیح کرتے رہو اور معمولی سا وقفہ بھی نہیں کرتے، یعنی کہ صبح و شام کے اذکار ہم نے کرتے رہنا ہے۔ یعنی کہ صبح ہم نے پڑھ لیا تو شام تک اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے، اور شام کو پڑھ لیا تو پھر صبح تک۔ اور سورہ نور آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، اللہ کا یہ نور ایسے گھروں، مسجدوں اور مراکز میں میسر آتا ہے
جن کی قدرت و منزلت کی بلندی کی جانے اور جن میں اللہ کا نام کا ذکر کیا جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ وہ گھر ہے کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے صبح و شام یعنی کہ صبح کا اذکار اور شام کے اذکار کتنی فضیلت ہے کہ دیکھیے اس کے گھر نا نور سے بھر جاتا ہے اور وہاں قدرت اور منزلت کی بلندی ہو جاتی ہے۔ اور سورہ روم میں فرماتے ہیں آیت نمبر 17، پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کو کرو۔ اور سورہ احزاب آیت نمبر 42 اور 41 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ تسبیح بھی ذکر بھی آ جاتا ہے، اس میں تسبیح ہو جاتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اور درود پڑھا جاتا ہے اور استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ تسبیحوں میں آ جاتی ہے۔ جو دوسری دعائیں ہیں وہ ذکر میں آ جاتی ہیں۔ اور سورہ غافر آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں، بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے نا اللہ کا وعدہ حق ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے جنت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی کہ جنت ہے صبر کرنے والوں کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر آپ نے کسی صبر کرنے والے انسان کو دیکھا ہوگا نا تو آپ کو خود پتہ چلے گا۔ تو صبر سیریز بھی میں نے کروائی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی جوائن کر سکتی ہیں۔ اور سورہ دہر آیت نمبر 24 اور 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اپنے رب کے حکم کے خاطر صبر جاری رکھے اور ان میں سے کسی کا کاذب یعنی کہ گنہگار یا کافر اور ناشکری کی بات پر کان نہ دہرے، اور صبح و شام اپنے رب کا نام کا ذکر کرے اور رات کو کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کرے اور رات کو طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کرے۔ ماشاءاللہ اتنی پیاری آیت ہے۔ دیکھیں کہ صبر اللہ کے خاطر کرنا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ کے خاطر صبر کریں گے تو ہمیں ریوارڈ ملے گا۔ ہم کسی کو دکھانے کے لیے کہ ہم صبر کر رہے ہیں یا پھر ہمارے انٹینشن غلط ہو تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ آپ حدیث میں سیکھیں گے اس بارے میں۔ تو دیکھیں اور ان میں سے نہ ہو جائے گناہگار، کافر اور ناشکری کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے، اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور رات کے طویل حصے یعنی کہ تہجد کے ٹائم پہ یعنی کہ مڈ نائٹ میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، نماز پڑھے، اللہ کا ذکر و اذکار کرے۔ تو میں نے بس آپ لوگوں کو قرآن میں جہاں پر منشن کیا گیا ہے اور بہت سی جگہ کیا گیا ہے، میں نے کچھ آپ لوگوں کے سامنے ریفرنس رکھے ہیں، اور بہت سی حدیثوں میں بھی صبح و شام کے اذکار کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریفرنس دینے کے لیے اور تھوڑا سا اس کے بارے میں امپورٹنس بتانے کے لیے بس تھوڑی آیتیں ہائی لائٹ کی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ تو صبح و شام کے اذکار کو اپنی لائف میں ایڈ کریں اور انشاءاللہ آپ اپنی لائف میں چینجز دیکھیں گے، بہت زیادہ آپ کے لائف میں چینجز آئیں گی۔ اور ہم نے 30 ڈیز چیلنج والا ایک کورس کیا تھا، تو 1 منتھ ہم نے کیا، 1 یا 2 منتھ ہم نے کیا تھا، اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں فالو کی تھی اور ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگ بھی اپنی لائف میں چینجز دیکھیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرمائے۔ دیکھیے آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے فرینڈس، دوستوں، رشتہ داروں، جو بھی آپ کے کلوز ون ہیں ان کو بھی اپنی بات پہنچائیں، صدقہ جاریہ والے کام کریں، جو کچھ بھی آپ یہاں سے لرن کر رہی ہے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو بھی لرن کر رہی ہو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ایٹ لیسٹ 1% کے لیے 1% تک کیوں نہ ہو ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ PDF شیئر کر دوں گی صبح و شام کے اذکار کا ترجمے کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ رومن میں بھی لکھوں، اس میں جس کو اردو نہیں انگلش میں بھی لکھوں، تاکہ انگلش اور اردو میں دونوں میں ہوگا ترجمہ، تو جس کو اردو نہیں آتی وہ لوگ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ سب پورے کمپلیٹ ہونے تک کورس کو پورا کریں گی، اور اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو قرآن کا ایک رکوع بھیجوں گی، تو آپ لوگوں نے قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ کو پول کے ذریعے آپ کی اٹینڈنس لگوا لی جائے گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔